الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، بھلائی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بلا شبہ اللہ تعالی محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں بہت سارا لوگ جو ہیں وہ یعنی جہاد ہوئے، جس کے اندر بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے اور بڑی جنگیں لڑی گئیں، بہت سارے غزوات ہوئے، تو یعنی جو ابتدائی زمانہ اسلام تھا اس کے اندر مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یعنی ان کا زیادہ جو وقت ہے گویا وہ جہاد میں، جنگ میں گزرا، اور اس طرح سے وہ اپنے معاشی حالات کی طرف توجہ نہ کر سکے۔ تو اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور پھر مسلمانوں کو ایک طرح سے بڑا امن و سکون نصیب ہوا، تو اب مسلمانوں نے یہ سوچا کہ جو ہے وہ ان کو اب اپنے معاش کی طرف، اپنی معاشرت کی طرف، یا اپنی جو یعنی معاشی روزگار کے ذرائع ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اب تک تو وہ جہاد کے اندر اپنا زیادہ وقت اور اپنا زیادہ مال اور جان اور ساری جو ایفرٹس تھیں وہ جہاد کے لیے صرف کرتے رہے۔ ظاہر اس وقت تقاضا ہی اس قسم کا تھا، تو اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اب جو ہے ہمیں ذرا اپنی معاش کی طرف، اپنے روزگار کے جو ذرائع ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اور اس طرح سے ہمیں زیادہ اس طرف جو ہے وہ یعنی محنت کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی دنیا کے اندر جو تم آئے ہو تو یہ دنیا یہاں اس طرح سے رہنا ہے کہ تم نے آخرت کمانی ہے دنیا سے۔ جیسے ایک مسافر اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ راستے میں اس طرح سے نہیں رہتا جس طرح سے کہ یا مسافر خانے میں یا اپنی سواری میں، ٹرین میں، جہاز میں، کار میں، یا جو بھی اس کے پاس میسر ہیں ذرائع سفر کے، تو ان کے اوپر وہ اس طرح سے اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنا سرمایہ ضائع نہیں کرتا یا استعمال نہیں کرتا کہ جیسے وہ اپنی منزل پہ پہنچ کے کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی اصل جو منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے، جہاں پہ اس کا جا کے سفر ختم ہوگا، تو وہاں پہ جا کر وہ اپنا امن و سکون سے جا کے رہے گا، یا اپنا جو بھی اس کے ارادے ہیں ان کو وہ وہاں پہ بروئے کار لائے گا۔ یہاں سفر کے اندر تو صرف اتنا ہی اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے جتنا کہ ایک مسافر کے لیے بنیادی اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اتنی ہی ان کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان جو ہے دنیا کے اندر ایک مسافر کی حیثیت سے رہ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، یعنی دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ چاہے برج خلیفہ کا مالک ہے، یا ایک جھونپڑی کا مالک ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، یا وہ ایک بہت بڑے ملک کا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، یا بہت بڑا وہ ریچسٹ پرسن ہے دنیا کا، تو جو بھی اس کے پاس تھوڑا یا زیادہ دنیا کا سرمایہ ہے یا اختیار و اقتدار ہے، وہ جب مرے گا تو وہ سارا ادھر ہی رہ جائے گا، نہ برج خلیفہ اس کے ساتھ جائے گا، نہ اس کے پاس یہ دنیا کی اتنی دن دولت جو بھی اس نے اگر کمائی ہے ہو جائے گی ساتھ، وہ بھی اس مسکین غریب آدمی کی طرح سے اس دنیا سے جائے گا ہاتھ خالی، جیسے ایک مسکین غریب ہاتھ خالی جاتا ہے، اسی طرح سے ایک امیر جو ہے دنیا سے خالی جاتا ہے۔ ہاں، ان دونوں کے ساتھ، امیر و غریب کے ساتھ جو چیز ساتھ جانے والی ہے، جو اس کے آخرت میں جا کے اس کے ساتھ رہنی ہے، وہ اس کا عمل ہے۔
جو اس نے عمل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وہ ضرور اس کے ساتھ جائے گا، اور اسی عمل کے نتیجے میں اس کو آخرت میں جو ملنا ہے سو ملنا ہے، جنت ملنی ہے یا جہنم ملنی ہے، اس عمل کے نتیجے میں ملنی ہے۔ اس نے عمل کیا کیا ہے، دولت کیا کمائی ہے، وہ بادشاہ تھا، وہ فقیر تھا، وہ امیر تھا، وہ غریب تھا، وہ خوبصورت تھا، وہ بدصورت تھا، وہ لنگڑا لولا تھا، وہ اندھا تھا، وہ مرد تھی، وہ عورت، وہ مرد تھا، وہ عورت تھی، وہ کوئی بھی تھا، اینی باڈی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ لے کے کیا جا رہا ہے، کیا عمل لے کے جا رہا ہے، وہ کیا اچھا یا برا جو بھی لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ مت سمجھو کہ اب تک تو ہم اپنا وقت جو ہے وہ جہاد میں صرف کرتے رہے، اپنی توانائیاں، اپنا مال، اپنا سارا جو ہے وقت ہم نے جہاد کے اندر لگا دیا، تو اب جو ہے ہمارے حالات سدھر گئے، مطلب اب جو ہے اسلام کو اتنا خطرہ نہیں رہا، اب جنگ اور جہاد اتنا زیادہ نہیں رہا، تو اب جو ہے ہمیں معاش کی طرف، مال کمانے کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہاں دنیا کے اندر جو کچھ تم کر رہے ہو یہ عارضی ہے، تم بنگلے بنا کے جاؤ، تم بادشاہوں کی طرح، جیسے ہمارے بر صغیر میں بادشاہوں نے بڑے بڑے یعنی بلڈنگیں بنائیں، ایون کہ مرنے کے بعد بھی تاج محل جیسے بنا کے اس کے اندر اپنی قبریں بنائیں، بڑے بڑے مقبرے بنائے، تو کیا ان مقبروں سے ان کو کیا ملا؟ کیا وہ مقبرے ان کے لیے جنت ثابت ہوں گے؟ استغفر اللہ۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ اصل تو عمل ہے جو بندہ ساتھ لے کے جاتا ہے، اس عمل کے نتیجے میں اس کو جنت یا جہنم ملتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ کوئی بھی ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تاکہ اس کے ذریعے سے تم جنت کماؤ۔ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی توانائی، اپنی انرجی، اپنا ٹائم، اپنا مال تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرو گے، تو اس کے بدلے میں ظاہر تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، تمہیں آخرت کے اندر تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ لہذا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر بڑی محنتیں کرتے ہیں اور بڑا مال کماتے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں اور بڑی تگ و داؤ کرتے ہیں اور بہت کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس ساری دن دولت سے، اس ساری توانائی سے ان کو آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ یہاں دنیا کے لیے کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ جو دین کے نام پر بھی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر وہ جنت والے کام ہیں، لیکن وہ جنت والے کام بھی ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جہنم کو ایک عالم سے بھڑکایا جائے گا، ایک شہید سے بھڑکایا جائے گا، ایک سخی سے بھڑکایا جائے گا، اور ان تینوں نے بظاہر اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے ہوں گے۔ ظاہر ایک عالم یعنی کہ دین کا عالم، جس نے دین سیکھا، پھر دین لوگوں کو سکھایا، تقریریں کی، واعظ کی، اللہ کی کتاب کو پڑھا، پڑھایا، سمجھایا، اور بظاہر عمل وہ کیا ایسا کہ جس سے لوگ یہی سمجھے کہ ماشاءاللہ کیا عالم ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنا علم دیا، تجھے آواز دی، تجھے جوہر خطابت سے نوازا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ یہ عرض کرے گا کہ پروردگار، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا، میں نے خطاب کیے، میں نے واعظ و نصیحتیں کی، دین لوگوں کو بتایا، سکھایا، تو تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ دین اس لیے سیکھا اور سکھایا اور تقریریں کی اور واعظ و نصیحت کی کہ لوگ تجھے یعنی تیری تعریف کریں، واہ واہ کہیں کہ تو نے کیا کام کیا، تو کتنا اچھا خطیب ہے، تو کتنا اچھا قاری ہے، تو کتنا اچھا حافظ ہے، تو کتنا اچھا عالم ہے، تیری کتنی اچھی آواز ہے، تیری کیا جوہر خطابت ہے۔ تو یہ تجھے لوگوں نے تعریف بھی کی، تیرے لیے مال بھی جمع کیا اور تجھے فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا، تو یہ سارا کچھ تیرا مقصود یہی تھا اور تجھے مل گیا، کیونکہ تیرا مقصود یہ نہیں تھا کہ اللہ کی رضا تجھے حاصل ہو، تجھے جنت حاصل ہو، تجھے آخرت کی کامیابی حاصل ہو، تو نے صرف دنیا کمانے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، دین کا، علم کا، واعظ و نصیحت کا، خطابت کا،
تو یہ سارا کچھ تیرا دنیا کے لیے تھا، آخرت کے لیے نہیں تھا، جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، لہذا دنیا والوں نے تیری تعریف کر دی، دنیا تجھے مل گئی، آخرت تیرا مقصود نہیں تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آخرت کے لیے، چاہے وہ اس کا مال ہے، اس کی توانائی ہے، اس کا علم ہے، اس کی کوئی بھی چیز ہے، وہ صرف اس لیے وہ سارا کچھ استعمال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، وہ جہنم سے بچ جائے، وہ جنت میں چلا جائے، تو اگر یہ تو مقصود ہے، دنیا والے کچھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا نہیں کہتے ہیں، اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں آنا چاہیے، کوئی اس کو اس طرف جو ہے اس کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی توجہ صرف اور صرف آخرت پر ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی طرف ہونی چاہیے، تو پھر جو ہے اس کو یقیناً ان ساری توانائیوں کا، کاموں کا، چیزوں کا جو ہے وہ آخرت میں اجر ملنے والا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کا شان نزول جو میں بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی تم کام کرو وہ آخرت کمانے کے لیے کرو، حتیٰ کہ تم کھانا کھا رہے ہو، اپنی اولاد کو پال رہے ہو، روزی کما رہے ہو، اس کا مقصود صرف یہ ہو کہ تم قوت لا یموت حاصل کر کے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی ملت کے لیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکو موت تک، اور کسی کے محتاج نہ رہو، اور اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو، اپنے خاندان کو ڈھال سکو، چلا سکو۔ تو لہٰذا یہاں دنیا کے اندر جو بھی تمہاری زندگی کے یعنی کام ہیں، جو بھی کچھ کرنے کی چیزیں ہیں، ان سب کا مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے مطابق جب تم سارے کام کرو گے، چاہے وہ تمہارے معاملات زندگی ہیں، معاش ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، عبادت ہے، یہ صرف جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی، آخرت مقصود ہوگی، تو پھر یقیناً یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ چنانچہ جب استنبول، آج کا استنبول اور پرانا قسطنطنیہ، جس کو انگلش میں کسٹنٹائن کہتے ہیں، یہ اس وقت یعنی اس کے بارے میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، اس کے یعنی اس کی طرف یعنی جانے والوں کے لیے، غزوہ اس کی طرف کرنے والوں کے لیے، یا اس جہاد میں استنبول کو یا قسطنطنیہ کو ختم کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی ہے وہاں پہ، استنبول، یہ اصل میں تھا اسلام بول، جو ترکی کا لفظ ہے، مطلب اسلام کا گڑھ، تو پھر یہ رہتے رہتے استنبول بن گیا۔ بہرحال اس کا پرانا نام یعنی کسٹنٹائن یا قسطنطنیہ ہے۔ تو جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد میں شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے اس آیت کا کہ یہ کب نازل ہوئی تھی، کن حالات میں نازل ہوئی تھی، اور یہ ظاہر پرانے صحابی تھے اور بڑی عمر والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس تناظر میں یہ نازل ہوئی تھی کہ ہم جب شروع میں ظاہر ہمیں جہاد اور جنگوں سے سامنا کرنا پڑا، اور اپنے ڈیفنس کے لیے مدینے کے اندر بڑی جنگیں لڑنی پڑیں، اور ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ جنگوں میں گزرا، ظاہر اس میں ہماری توانائی، ہمارا ٹائم، ہمارا مال جو ہے زیادہ تر جہاد میں گزرا۔ تو اب جب حالات درست ہو گئے اس کے بعد، تو ہم یہ سمجھے کہ چلو ٹھیک ہے جی، اب ہم جو ہے وہ اپنا زیادہ وقت جو ہے ہم سکون میں آ گئے ہیں، تو اب معاش کمانے کے لیے، اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے جو ہے زیادہ توانائی، زیادہ وقت، زیادہ مال اس طرف خرچ کریں گے، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اب ہماری توانائیاں جماعت جو ہے اس طرف لگائیں گے، کیونکہ اب حالات ذرا سدھر گئے ہمارے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، اور ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہاں تم سونے کے بنگلے بھی بنا کے جاؤ گے نا، تو ادھر ہی رہ جائیں گے، قبر میں تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، اور ایک فقیر کی طرح سے تم بھی یہاں سے دنیا سے خالی ہاتھ ہی جاؤ گے۔ لہٰذا اگر تم یہ جو سمجھ رہے ہو نا کہ اب ہم ذرا دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کریں، تو دنیا تو تمہارے پاس جو بھی ہے تھوڑی یا زیادی، یہ تو ادھر رہ جائے گی، لیکن اصل جو تمہاری کامیابی ہے، جس کے لیے تمہیں کچھ کرنا چاہیے، فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کسی محنت کرنے والے کو، مشقت کرنے والے کو اگر کچھ کرنا ہے تو وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرے۔ اس لیے کہ جنت دنیا کی طرح سے نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے اندر بندہ جو ہے
وہ گولڈن پیلس بھی بنا لے تو ادھر رہ جائے گا، لیکن جنت کا جو پیلس ہے وہ فار ایور ہے، اس لیے کہ وہاں پر بندے کو کبھی موت بھی نہیں آئے گی، وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا، اس کو کوئی بڑھاپا بیماری بھی نہیں آئے گی، کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، کوئی عبادت نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں کرنا، کوئی یعنی تگ و داؤ نہیں، کوئی ورک نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، دنیا جیسے یہاں حالات ہیں تو اس کے لیے کرنا ہے تو کرو۔ یہاں دنیا کے اندر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جی ہم تو یہاں دنیا میں اب بڑے کچھ کر لیا، اب دنیا کے لیے کچھ کر لیں، تو لہٰذا دنیا کی یعنی جتنا تقاضا ہے اس کے لیے ضرور کرو، لیکن کون فی دنیا کا انہ کا غریب، دنیا میں ایسے رہو گویا تم مسافر ہو، جیسے ایک مسافر کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اپنی ضرورت کا سامان ساتھ رکھتا ہے، وہ زیادہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کو پتا ہے کہ اس کی ڈیسٹینیشن یہ ڈیورنگ ٹریولنگ نہیں ہے، یہ سفر کا دورانیہ نہیں ہے، اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ اس وقت ہوگا جب اس کا یہ سفر ختم ہوگا۔ تو تمہاری دنیا کا جب سفر ختم ہوگا، زندگی کا یہ سفر ختم ہوگا دنیا کا، تو تمہاری ڈیسٹینیشن تمہیں مل جائے گی یعنی جنت، اور وہ ملے گی یعنی اس عمل کے نتیجے میں جو تم نے یہاں کیا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب تم نیکی کرو گے، اور نیکی کیا ہے؟ نیکی مطلب جو بھی تمہارا عمل ہے وہ صرف اور صرف آخرت کے حصول کے لیے ہونا چاہیے، جو بھی تمہارے پاس ایفرٹ ہے، جو بھی تمہارے پاس انرجی ہے، مال ہے، وہ ساری آخرت کے حصول کے لیے کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، کہیں کبھی ایسا موقع آ جائے کہ حج پہ جاتے ہوئے تمہارے حالات کچھ ایسے ہو جائیں کہ تم وہاں پہنچ نہ سکو، تو پھر کیا کرو؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو وہاں جو تمہیں میسر ہو تمہاری قربانی وہ وہاں پہنچا دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اس وقت تک تم نے سارنی منڈوانا ہے جب تک کہ وہ قربانی وہاں پہنچ نہیں جاتی اپنی منزل مقصود پر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو جو کوئی تم میں سے کوئی مریض ہو اس دوران، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، تو فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، تو فدیہ دے دے روزوں کا، یعنی وہ یہ ہے کہ فدیہ دے یا روزے رکھے، او صدقۃ، یا وہ کیا کرے صدقہ دے دے، او نسک، یا قربانی کر دے، یعنی اس صورت میں کہ جب اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، یا وہ مریض ہے، بیمار ہے، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ یہ صورتحال یعنی اس کے لیے ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی اب تمہارا حالات درست ہو گئے، وہ جو بلاکیج تھی سفر کی وہ دور ہو گئی اور اب تم جا سکتے ہو، تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر تم تمتع کر سکتے، حج تمتع یا حج اور عمرہ ملا کے کر سکتے ہو۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور پھر جو ہے تم جو تمہیں قربانی یعنی میسر ہو وہ جو ہے وہ کر ڈالو وہاں پہ جا کے۔ اور فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَّامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو جو کوئی اگر جو ہے وہ یہ نہ پا سکے، یعنی قربانی نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس یعنی فدیے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر کیا کرے؟ تو اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ فَصِيَّامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج کے دوران میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور پھر جب واپس آ جائے تو 7 روزے اور رکھے، اور اس طرح سے تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے اہل خانہ مسجد حرام میں یا مکے میں نہیں ہے، یعنی جو مکے کے رہنے والا نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا ہے، جو مکے کا رہنے والا نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جو مسجد حرام یا مکے کا رہنے والا نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے، تو یعنی یہ اس کے لیے نہیں ہے جو مکے کا جو ہے وہ رہائشی ہے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو،
ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ اسی طرح سے عمل پیرا ہونا ہے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں یا دن ہیں وہ بالکل معلوم ہے سب کو کہ کن دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو بھی کوئی حج کا ارادہ کر لے ان دنوں میں، حج کے دنوں میں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ حج کو اچھے طریقے سے ادا کرے اور دوران حج کوئی بھی غلط کام نہ کرے، کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی فسق و فجور، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی کسی قسم کا گندا کام نہ کرے۔ گو کہ یہ کام ویسے بھی برے ہیں، ان کا ویسے بھی منع ہے، بٹ دوران حج خصوصی طور پہ اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے اور بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے جا رہا ہے، تو اگر وہ دوران حج بھی اسی طرح کے فسق و فجور میں لگا رہے گا تو پھر حج کو آلودہ کر دے گا۔ اس لیے پھر خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دوران میں ایسی کوئی گندی حرکت نہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرانے وقتوں میں، آج بھی شاید تھوڑا بہت ہے، لیکن پرانے جو لوگ ہوتے تھے جب حج پہ یا عمرے پہ جاتے تھے تو وہ سارے اپنے رشتہ داروں، ایون کے جتنے بھی ملنے والے ہیں، سب سے مل کے جاتے تھے اور ان سے معافی مانگ کے جاتے تھے کہ یار کوئی بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اور بلکہ یہ جو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی زبانی، مالی، کسی بھی طرح کی جو ہے وہ یعنی ظلم زیادتی کرتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں، اس کی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ نہیں معاف کرتا۔ یعنی حقوق و عباد جو ہے ان کی معافی نہیں ہوتی۔ بندہ حج کر لے، بندہ شہید ہو جائے، بندہ کوئی بھی کام کر لے، اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ فسق و فجور کے کاموں سے بچو، اور چنانچہ حج پہ جانے والے لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے جا کے معافیاں مانگتے تھے کہ جی ہمیں معاف کر دیں، اگر کوئی بھی ہم سے یعنی جانے انجانے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہے، کچھ لینا دینا ہے، کوئی یعنی آپ کو تکلیف پہنچی ہے ہماری زبان سے، کسی عمل سے، کسی حرکت سے، تو اب یعنی ہم معافی مانگنے آئے ہیں جب، تو اب ظاہر ہے کہ اب ظاہر اگلے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یار معافی مانگنے آ گیا ہے بندہ۔ یعنی کتنا بھی میرا خیال سے کوئی بندہ جو ہے وہ ناراض ہو، اس کے یعنی دل میں دماغ میں کوئی میل کچیل بھی ہو، تو وہ اب وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ میرے پاس چل کے آیا ہے بندہ اور مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، تو اب ظاہر اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش رہی نہیں کہ بندہ چل کے آ گیا میرے پاس معافی مانگنے آ گیا۔ اب جو بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی پیسہ ٹکا کا حساب ہے، کوئی تکلیف کا حساب ہے، تو وہ بھی بندہ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ تھا وہ تھا، اس طرح سے تو اس کی بھی کلیئرنس ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اور اس لیے حکم ہے کہ کسی کی آپ نے غیبت کی ہے تو جو ہے وہ غیبت کی معافی آپ اس سے مانگنی ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے، اور اگر وہ ابھی آپ کو نہیں مل رہا ہے، وہ وفات پا چکا ہے یا مطلب کسی بھی طرح سے اس سے رابطہ ممکن نہیں ہے، تو اس کا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے، اس لیے کہ اگر وہ بخشا گیا، اگر وہ وہاں آخرت میں بخشا گیا تو وہ ظاہر آپ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر وہاں پہ پکڑا ہوا تو ظاہر آپ کو جو نیکی ہیں وہ اس کو دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ لینی پڑیں گے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جانتے ہو کہ میری امت کا مسکین شخص کون ہے؟ اور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سوالات اس لیے فرماتے تھے تاکہ لوگوں کی توجہ رہے اس بات کی طرف جو آپ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کا بھی عموماً یہ یعنی طریقہ رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کوسچن کرتے تھے تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ بظاہر تو یہ کہ یہ جانتے ہو میری امت کا مسکین کون ہے، تو مسکین تو ہم جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے سوال کے جواب میں اکثر صحابہ اس طرح سے یعنی جواباً عرض کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مسکین شخص وہ ہوگا قیامت کے دن کہ جو دنیا میں اس نے نمازیں، حج، روزے، زکاتیں، سارے معاملات درست کیے ہوں گے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں نا ان کے اندر تو بڑا حاجی صاحب، بڑا سخی، بڑا نیک نمازی، بڑا اچھا بندہ جناب، صوفی صاحب اور برقع والی خاتون اور بڑی یعنی ساری باتیں، لیکن
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ انسان مرد ہے یا عورت ہے، اس نے یہاں دنیا میں تو بڑی نیکیاں کی ہوں گی لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوگی۔ اب وہ سارے لوگ جو ہے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ یا اللہ ہمارا حساب کلیئر کروائیے اس سے، اس لیے کہ اس نے میری زمین دبائی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، اس نے مجھے رسوا کیا تھا، اس نے مجھے مارا پیٹا تھا، یہ میرے ساتھ ظلم زیادتی اس نے کی تھی۔ تو وہ سارے لوگ جو ہیں ان کا یہی مطالبہ ہوگا اور اس طرح سے پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، جو بھی اس کی نیکیاں تھیں، یہ ساری حکم ہوگا کہ ان لوگوں کو دے دی جائے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب بھی لوگ کھڑے ہوں گے اور اس کی وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر حکم ہوگا کہ ان لوگوں کی جو برائیاں ہیں اس کے اوپر ڈال دی جائیں، اور اس طرح سے پھر یہ شخص اپنی نیکیوں سے تہی دست ہو کے دوسروں کی برائیوں کا بھی بھار لے کے جہنم کی راہ لے گا، اور مزید جو بھی اپنا اس کا آگے حساب کتاب دوسرا ہے وہ کروائے گا۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ حج کے دوران، چونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے گناہوں سے حج کرنے سے جو ہے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہے، آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے، یعنی اس طرح سے جو ہے گویا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حقوق العباد کا خصوصاً خیال رکھنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حج کے دوران جو ہے کوئی فسق و فجور کا کام، کوئی گندا کام نہیں کرنا ہے، تاکہ تم اپنا حج جو ہے اتنا پیسہ بھی لگا رہے ہو، اپنا وقت بھی لگا رہے ہو، اپنی انرجی بھی لگا رہے ہو، تو تمہیں کچھ فائدہ ہو، یہ نہ ہو کہ صرف ایک آنا جانا ہو اور بس۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یاد رکھو کہ جو بھی تم کوئی نیکی کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم جیسے آج کل ہمارے لوگ جو ہیں وہ جا کے سیلفیاں بناتے ہیں، سیلفی موویاں بناتے ہیں اپنی، اور اس طرح سے جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹی لوگوں کو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ آ کے بتاتے بھی ہیں کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں رات کو 2 بجے گیا اور میں خلاف کعبہ سے لپٹا رہا، روتا رہا، یہ کرتا رہا۔ یہ سب یہ ریاکاری کے ذرائع ہیں، اور ان سے شیطان انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر ہے کہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، جیسے کسی چٹان کے اوپر بارش پڑ کے اس کی مٹی کو صاف کر دیتی ہے، ریا انسان کی نیکیوں کو بالکل ایسے صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ حج کے دوران اس طرح کی تمام تر ایکٹیویٹیز سے بچا جائے۔ حج کیا، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ لوگوں کو انکریج کرنا ہے، تو لوگوں کو انکریج کرنے کے بڑے طریقے ہیں، بڑے ذرائع ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا آپ دکھا کے لوگوں کو دکھائیں کہ جناب دیکھو میں آج کر رہا ہوں، تم بھی کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو زاد راہ بھی ساتھ لے لیا کرو، اس لیے کہ یعنی سفر کا جو توشہ ہے یا سفر کا جو ضروری سامان ہے وہ بھی ساتھ لے کے چلو، اس لیے کہ دوران حج جو ہے وہ لوگوں سے نہ مانگتے پھرو کہ تمہارے پاس جو ہے وہ زاد راہ نہ ہو، تمہارے پاس یعنی ضروری جو سامان ہونا چاہیے اپنی ضرورت کا وہ نہ ہو، اور پھر تم دوسروں سے مانگتے پھرو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اصل زاد راہ جو ہے وہ تو تقویٰ ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہو کہ اسی میں تمہارا بھلا ہے، اور اسی میں دنیا آخرت کی فوز و فلاح اور حج کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔